آواز دوست قسط نمبر 9۔ میرے گمان میں بھی نہ تھا کہ جن دو آدمیوں کے دستخط لیتے ہوئے مجھے ایک کی تیزی اور دوسرے کے ٹھہراؤ نے متاثر کیا ہے، اس کا تعلق ان کی باقی ماندہ عمر سے ہے۔ بہادر یار جنگ جو جوان تھے مگر لکھنے میں اتنے تیز قلم، جیسے انہیں خبر ہو کہ فرصت حیات ختم ہونے کو ہے اور ابھی بہت سے کام باقی ہیں۔ ان کے برعکس جس بوڑھے نے ٹھہر ٹھہر کر دستخط کیے تھے، اسے شاید یقین تھا کہ خوش وقتی کے لیے ابھی تہائی عمر باقی پڑی ہے۔ یہ بوڑھا ایک انگریز ناول نگار تھا جو دوسری جنگ عظیم کے ختم ہونے کے چند ماہ بعد علی گڑھ آیا تھا۔ جنگ کے دوران اس کا وہ مکان بھی تباہ ہو گیا جس میں وہ اپنی سال خوردہ ماں کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ میں اس طویل جنگ کے اثرات اس کے چہرے پر تلاش کر رہا تھا، مگر وہاں نہ ملال تھا اور نہ عزم ہلال۔ تھوڑی سی مسکراہٹ تھی اور بہت سی فراست۔ اس کے انداز میں ایک ایسا ٹھہراؤ تھا جیسے غم، غربت اور جہالت نے کبھی اس کا راستہ نہ کاٹا ہو۔ ہلکے سفید بال، نیلی آنکھیں اور چھوٹی سی دھنسی ہوئی ٹھوڑی۔ اس کے ارد گرد خود اعتمادی اور خوشگواری کا ایک ایسا حالہ تھا جو کامیاب زندگی اور مطمئن دل کا عطیہ ہوتا ہے۔ اسے دیکھا تو ڈاکٹر ایل کے حیدر کی دعا یاد آئی کہ یا رب بڑھاپا دے تو خوشگوار دینا۔ جون کی 8 تاریخ تھی اور عیسوی سال 1970 تھا۔ ریڈیو پاکستان سے سپہر کی خبریں کسی خاتون کی زبانی نشر ہو رہی تھیں۔ اعلان ہوا کہ اس وقت پوربو پاکستان میں دن کے 6 اور پچھمی پاکستان میں 5 بج رہے ہیں۔ اب خبریں سنیے۔ سب سے بڑی خبر تو اس خاتون نے خبریں شروع کرنے سے پہلے ہی سنا دی تھی کہ ملک کے دونوں حصوں میں اب وقت کی رفتار یکساں نہیں رہی۔ جب خبریں شروع ہوئیں تو خاتون نے کہا کہ کل انگلستان کے مشہور ادیب ای ایم فاسٹر کا 91 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا ہے۔ میں نے ریڈیو بند کر دیا اور میز کا دروازہ کھولا۔ آٹوگراف البم کے 10ویں صفحے پر ای ایم فاسٹر کے دستخط ہیں۔ خط واجبی سا ہے، لکھائی گنجلک، سارے الفاظ ایک دوسرے میں پیوستہ ہیں۔ پہلے 3 لفظ آخری 6 لفظوں سے زیادہ جگہ گھیرے ہوئے ہیں۔ دستخط کی نشست پر بھی درست نہیں۔ یہ دستخط میں نے یونین ہال میں حاصل کیے تھے۔ وہ سال 1945 تھا اور نومبر کی 3 تاریخ تھی۔ بوڑھے فاسٹر کے اعزاز میں جلسہ ہو رہا تھا۔ اس کی صدارت جو نوجوان طالب علم کر رہا تھا، اس کے انتقال کو بھی شاید اب کئی سال گزر چکے ہیں۔ اس جلسے کے 22 برس بعد جب فاسٹر 88 سال کی عمر میں سخت بیمار ہوا تو سنڈے آبزرور اخبار نے اس کے ایک بے تکلف اور کم عمر دوست سے تعزیت مضمون لکھوایا۔ فاسٹر صحت یاب ہو گیا اور تعزیت نامہ لکھنے والا چل بسا۔ یہ مضمون بالآخر 1970 میں چھپا۔ اس میں ایک جگہ لکھا ہے، میں اس غیر معمولی انسان کے لیے کون سا لقب استعمال کروں جو اس کو حق مغفرت کرے۔ عجب آزاد مرد تھا، قسم کے اچھے بھلے آدمیوں سے ممتاز کر سکے۔ کیا میں اسے سینٹ کہوں؟ لیکن نہیں، مجھے قبر سے اس کی آواز آ رہی ہے، ارے یار تم یہ کیا زیادتی کر رہے ہو۔ فاسٹر جب 30 برس کا تھا تو اس کے 4 ناول چھپ چکے تھے۔ اس نے 45 برس کی عمر میں 5واں ناول شائع کیا اور زندگی کا باقی نصف حصہ اپنے 5 ناولوں سے حاصل کی ہوئی دولت اور شہرت کے سہارے بسر کر ڈالا۔ یہ سوال کئی بار اٹھا کہ اس نے ناول لکھنے کیوں بند کر دیے۔ یہ سوال انارکلی کے مصنف کے بارے میں بھی اٹھتا رہا تھا۔ انارکلی کا ڈرامہ ایک طالب علم نے لکھا اور اس کے بعد اردو کے مشہور ادیب سید امتیاز علی تاج نصف صدی تک اس پائے کی تحریر نہ لکھ سکے۔ میں نے یہ سوال ایک نقاد سے کیا تو کہنے لگے کہ سید امتیاز علی تاج اس مشقت کی عادت نہ ڈال سکے جو تخلیق کے لیے ضروری ہے۔ وہ خون جگر صرف کرنے سے جی چراتے رہے اور بات آج کل پر ٹلتی رہی، یہاں تک کہ برسوں گزر گئے اور وہ زمانہ آ گیا کہ اگر وہ چاہتے بھی تو ایسا نہ لکھ سکتے۔ نقاد کی یہ بات میری سمجھ میں آئی، مگر اس کی اعادہ سمجھنے میں دیر لگی کہ جب ان سے اسی قسم کا سوال ٹیلی ویژن پر پوچھا گیا تو جواب بالکل نیا تھا۔ کہنے لگے کہ تاج صاحب کے سامنے 2 راستے تھے، انہوں نے بڑے غور و فکر کے بعد اپنی راہ متعین کی تھی۔ ان پر اردو ڈرامے کی مستند تاریخ لکھنے اور نایاب کلاسیکی ڈراموں کی تدوین کا شوق اس درجے غالب آیا کہ انہوں نے خود لکھنے کو زیادہ اہمیت نہ دی اور یوں تحقیق کی راہ میں تخلیق کو قربان کر دیا۔ ہمارے نقاد نے بھی سچ کو مصلحت پر قربان کر دیا۔ مجھ سے ایک بات تنہائی میں کہی اور دوسری سب کے سامنے ٹیلی ویژن پر۔ پہلے جھوٹ اور برائی کے لیے خلوت
کا استعمال ہوتا تھا، اب نیکی اور راست گوئی کو صرف تنہائی راس آتی ہے، غلط گوئی اور برائی علی اعلان اور برسر عام کی جاتی ہے۔ فوسٹر البتہ بے باک اور صاف گو تھا۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ وہ کیوں نہیں لکھتا تو اس نے جواب دیا، میں جس عہد کے بارے میں لکھتا تھا وہ بیت گیا، اب نہ وہ گھر ہے اور نہ وہ گھر والے اور نہ ہی اس زمانے کا سکون، سب کچھ بدل گیا ہے، اور میں اگرچہ نئی دنیا کے بارے میں سوچ سکتا ہوں مگر اس کو ناول میں ڈھالنے سے قاصر ہوں۔ فوسٹر نے تو صرف اپنی کیفیت بیان کی ہے، مگر وہ اصول جس کا ہر لکھنے والے پر اطلاق ہوتا ہے یہ ہے کہ لکھنے کی ایک امنگ ہوتی ہے، کہیں قطرہ اور کہیں کلزم۔ اس امنگ کی عمر بھی ہوتی ہے، کبھی لمحہ اور کبھی عصر۔ فوسٹر نے جس دنیا اور جس زمانے کے بارے میں ناول لکھے وہ اس کی تحریروں میں اپنی خامیوں اور خوبیوں کے ساتھ محفوظ ہے۔ یہ ایک عام بات ہے اور کئی تحریروں کے بارے میں کہی جاتی ہے، مگر زمانے کو یوں محفوظ کرنے والی تحریریں دو طرح کی ہوتی ہیں، بیشتر وہ جن میں زمانہ حنوط شدہ لاش کی طرح محفوظ ہوتا ہے، اور معدود چند ایسی جن میں ہر شے ہمیشہ تازی رہتی ہے۔ فوسٹر کی تحریروں میں یہی کمیاب تازگی ملتی ہے۔ فوسٹر کے بہترین ناول کا موضوع شروع صدی کا غلام برطانوی ہندوستان ہے۔ اس ناول میں مشاہدے اور محسوسات کا ایک نیا انبار لگا ہوا ہے۔ ان کی وسعت اور گہرائی پر ان انگریزوں کو بھی حیرت ہوئی جن کی ملازمت کی ساری مدت ہندوستان میں بسر ہوئی تھی۔ ہر شخص کو نہ وہ نظر ملتی ہے جو ایک جھلک میں سب کچھ دیکھ لے، اور نہ وہ دل میسر آتا ہے جسے ہر دھڑکن کے ساتھ القاء ہوتا ہے۔ فوسٹر کے حصے میں بہت کچھ آیا تھا، نظر کی باریکیاں بھی اور بیان کی خوبیاں بھی۔ اس کے یہاں ترتیب اور بیان کا وہ سلیقہ اور چابک دستی ہے کہ بڑی بڑی باتیں محض ایک لفظ یا جملے میں ادا ہو جائیں یا کسی کردار کی ایک ذرا سی حرکت میں سما جائیں، یوں ناول کا تسلسل بھی نہیں ٹوٹتا اور سما ہے کہ بنتا چلا جاتا ہے۔ اگر لکھنے والے میں یہ خوبی نہ ہو تو اس کی کہانی واقعات اور اطلاعات کی بھرمار سے بوجھل ہو جاتی ہے۔ فوسٹر 1911 میں پہلی بار ہندوستان آیا اور اس کی تحریری یادداشت رکھ لی۔ 11 برس کے بعد وہ دوبارہ آیا تاکہ ناول کے لیے کچھ اور مواد جمع کر لے۔ اس کے بعد وہ 2 سال تک ایک ناول لکھتا رہا جسے اے پیسج ٹو انڈیا کے عنوان سے شائع کیا اور سر راس مسعود کے نام معنون کر دیا۔ یہ انتصاب بر عظیم سے فوسٹر کے پہلے تعلق کی یادگار ہے۔ 1906 میں MAO کالج علی گڑھ کے پرنسپل سر تھیوڈور موریسن ایک نوجوان کو اپنے ہمراہ انگلستان لے گئے اور وہاں فوسٹر کو اس کا تعلیق مقرر کیا۔ شاگرد اور استاد کا رشتہ ایسی دوستی میں بدل گیا جو فوسٹر نے سر راس کے انتقال کے بعد بھی نبھائی۔ جس روز کا میں ذکر کر رہا ہوں اس روز فوسٹر نے یونین ہال میں ایک تقریر بھی کی تھی۔ مجھے اس کا صرف ایک جملہ یاد ہے۔ فوسٹر نے کہا تھا کہ بمبئی کے ساحل پر ایک آرائشی دروازہ ہے جسے باب ہند کہتے ہیں، گیٹ وے آف انڈیا۔ میرے لیے اس ملک کا صدر دروازہ وہ خشت و سنگ کی سرد اور بے جان عمارت نہیں بلکہ سر راس مسعود کی گرم جوشی اور گرم خون شخصیت تھی۔ اس جملے پر اسے بہت داد ملی۔ فوسٹر نے ایک مضمون میں لکھا ہے کہ جمہوریت کے لیے صرف 2 بار تالی بجانا کافی ہے کیونکہ اس کی بدولت تنوع اور تنقید کی دولت میسر آتی ہے۔ 3 بار تالی سوائے عقلی میں محبت کے اور کسی کو سزاوار نہیں۔ جب فوسٹر نے محبت سے سر راس کو یاد کیا تو یونین ہال دیر تک تالیوں کے شور سے گونجتا رہا اور سب کی نگاہیں سٹیج کے اس حصے کی طرف اٹھ گئیں جہاں راس مسعود کی روغنی رنگین تصویر آویزاں تھی۔ کچھ آنکھیں نم ہوئیں اور کچھ لوگ زیر لب یہ شعر پڑھنے لگے، رہی نہ آہ زمانے کے ہاتھ سے باقی، وہ یادگار کمالات احمد و محمود۔ فوسٹر کو مسلمانوں کی جو چیز سب سے زیادہ پسند آئی وہ ان کی مسجدیں تھیں۔ اسے مسجد میں اسلام کی سادگی اور سلامتی کا پیغام بھی ملا اور خود فراموشی اور خدا شناسی کا مقام بھی۔ خانہ خدا نے اس کے دل میں گھر کر لیا، وہ کشاں کشاں وہاں پہنچ جاتا اور داخل ہوتے ہی اس پر ایک کیف طاری ہو جاتا۔ اس وارفتگی کا سب سے زیادہ لطف اس نے مسجد امر میں اٹھایا جس کے بارے میں اس نے سن رکھا تھا کہ وہاں چند صحابہ کرام آ کر ٹھہرے تھے۔ اس کا کہنا ہے کہ ان پاک ہستیوں کے قیام کی وجہ سے اس مسجد کی فضا میں ایک خوشبو بس گئی ہے جو آج تک برقرار ہے۔ فوسٹر کا دل بہت گداز تھا۔ وہ جب خواجہ نظام الدین اولیاء کے مزار سے ننگے پاؤں باہر نکلا تو اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ ایک بار اس نے جے پور جاتے ہوئے موٹر روکی اور سڑک کے کنارے ایک غیر آباد مسجد میں داخل ہو کر عالم خیال میں کھو گیا۔ فوسٹر
فوسٹر کے مشہور ناول کے پہلے حصے کا عنوان بھی مسجد ہے۔ اس ناول میں ایک کردار اس انگریز سیاح عورت کا ہے جو کلب میں اپنے ہم وطنوں کی خرافات اور فروعات سے اکتا جاتی ہے تو کلب سے باہر نکل کر ٹہلتے ہوئے ساتھ والی مسجد میں داخل ہو جاتی ہے۔ کلب میں گھٹن ہوتی ہے اور صحن مسجد میں کشادگی۔ کلب میں سب کو جانتے ہوئے بھی بیگانگی کا احساس ہوتا ہے اور مسجد میں سارے ناواقف ہوں تو پھر بھی اپنے معلوم ہوتے ہیں۔ مسقف میں داخل ہوں تو ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے کسی نے اپنی پناہ میں لے لیا ہو۔ محراب کے سامنے کھڑے ہوں تو حضوری کا لطف آنے لگتا ہے۔ ناول کے کردار نے مسجد میں اسماء حسنہ لکھے ہوئے دیکھے تو ایک نقش اس کے دل پر بھی ثبت ہو گیا۔ اس ناول میں بر عظیم اپنے سارے مسائل کے ساتھ بکھرا ہوا ہے۔ یہ سارے مسائل جن میں سے بہت سے محض نفسیاتی ہیں فوسٹر نے بڑی محنت سے سمیٹ کر یکجا کیے ہیں، مگر ناول ختم کیجیے تو وہ بکھر جاتے ہیں اور یہی لکھنے والے کا منشا تھا۔ اس ناول میں تصویر کے دو رخ بھی ہیں اور مثلث کے تین زاویے بھی۔ انگلستان مالک اور ہندوستان غلام ہے، اور اس غلام ہندوستان میں تین اکائیاں ہیں، یعنی انگریز، ہندو اور مسلمان۔ ایک بر خود غلط، دوسرا تہدار اور تیسرا ایک کھلی بیاس۔ مسلمانوں کو شعر کا لپکا ہے، وہ حافظ، غالب، حالی اور اقبال کے اشعار پڑھتے اور سر دھنتے ہیں۔ مسلمانوں کو اسلام محبوب ہے، حسن مرغوب، وہ ایک کے زوال اور دوسرے کے وصال کی فکر میں گلتے رہتے ہیں۔ ڈاکٹر عزیز کی یہ حسرت کہ وہ اورنگزیب عالمگیر کے لشکر میں شامل ہوتا دراصل شاعری اور تاریخ کے گڈمڈ ہو جانے سے پیدا ہوئی تھی۔ انگریز افسر کا اس ناول میں خوب مذاق اڑایا گیا ہے۔ اس افسر کے اجزائے ترکیبی میں پبلک اسکول کی تعلیم، لندن یونیورسٹی کا قیام، مقابلے کے امتحان میں کامیابی، صوبے میں تعیناتی، درجہ بدرجہ ترقی، ایک بار گھوڑے سے گرنا اور ایک بار میعادی بخار میں مبتلا ہونا شامل ہے۔ جو اس میعادی بخار سے شفا یاب ہو گیا وہ ہمیشہ کے لیے اس بیماری میں گرفتار ہو جاتا ہے کہ ہم چوما دیگرے نیست۔ نوجوان انگریز افسر اپنے وطن سے بالکل ایک آدمی کی طرح روانہ ہوتا ہے، مگر نہر سویز سے گزرنے کے بعد اس میں تبدیلی آنے لگتی ہے، یہاں تک کہ چند دن غلام ہندوستان میں گزارنے کے بعد وہ ایک خاص مخلوق میں بدل جاتا ہے۔ ایک سیدھے سادے پڑھے لکھے نوجوان کی جگہ وہ ایک خود پرست، لا تعلق اور بے حس افسر لے لیتا ہے۔ بدن چست، ذہن چالاک، مگر قلب نہ آراستہ۔ سیول لائنز اس کی دنیا اور کلب اس کی کائنات ہے۔ بقول فوسٹر وہ ایک انسان نہیں بلکہ ایک بیگانہ رویہ اور ایک قطعی فیصلہ بن کر رہتا ہے۔ یہ ایک انگریز افسر محکوم آبادی کو بڑی حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور ان کو سمجھنے کی کوشش میں ہمیشہ غلط رخ پر دور تک اپنے تعصبات کے تعاقب میں نکل جاتے ہیں۔ ایک صدی کے تجربے کے بعد وہ اس مضحکہ خیز حکمت عملی پر قائم ہیں کہ یہاں نہ خوش اخلاقی میں کوئی مذائقہ ہے اور نہ زنا میں کوئی قباحت، البتہ مقامیوں سے بے تکلف ہونا ایک سماجی برائی اور ایک سیاسی سازش ہے۔ فوسٹر کو حاکم کے یہاں تضاد اور محکوم کے یہاں تذبذب نظر آتا ہے۔ وہ ان دونوں کیفیات پر ہنستا ہے۔ وہ روزمرہ زندگی سے عام واقعات اور معمولی باتوں کو منتخب کرتا اور یوں پیش کرتا ہے کہ وہ علامتی حیثیت اختیار کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی غلام ہندوستانی کو اپنے انگریز آقا کا ناوقت بلاوا آتا ہے تو وہ پہلے اپنے ساتھیوں کے سامنے ڈھینگے مارتا ہے کہ اسے ایسے پیغامات کی ہرگز کوئی پرواہ نہیں ہے، اور جب ساتھیوں کی نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے تو تیز تیز سائیکل چلاتا ہے تاکہ افسر کی توقع سے پہلے پہنچ کر اس کی خوشنودی حاصل کر لے۔ یہی شخص اگر انگریز افسر کے بنگلے پر تانگے میں سوار ہو کر جا رہا ہو تو دور ہی سے اس کے دل میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا وہ تانگا کوٹھی کے اندر لے جائے گا یا باہر اتر کر پیدل اندر داخل ہوگا۔ بغاوت اور خوشامد میں مصلحت نے یوں صلح کرائی کہ وہ تانگا بنگلے میں لے گیا مگر برآمدے سے دور اندھیرے میں اس کو روک دیا۔ بغاوت یا خوشامد یا مصلحت میں کسی ایک طریق پر قائم نہ رہنے کی وجہ سے مقامی کردار الجھن کا شکار ہو گئے ہیں۔ ان کے ظاہر و باطن مختلف ہیں اور ظاہر میں بھی بڑا اختلاف پایا جاتا ہے۔ یہاں گری ہوئی حرکتیں، بے وجہ شکایتیں اور ادنا سازشیں عام ہیں۔ جو دل کا حال ہے وہی باہر کا حال ہے۔ دفتر میں جا بجا سیاہی کے چھینٹے، گھر میں پیک کے داغ اور سڑک پر گنڈھیری کے چھلکے پھیلے ہوئے ہیں۔ زبان ہر وقت چلتی رہتی ہے۔ اس کی مصروفیت کی وجہ حرف شکایت یا محض لافزنی۔ یہ عجیب نرالے اور پر اسرار لوگ ہیں۔ جب ان میں سے کوئی اس بات کا ذکر کرتا ہے کہ وہ بے حد ناخوش اور بیزار ہے تو دل ہی دل میں اس پر بڑا جو خوش ہوتا ہے۔ وہ ناخوشی کے اظہار میں بھی اپنی برتری کا پہلو ڈھونڈ لیتا ہے۔ ایسے لوگوں کو نہ اپنے احساسات کا ادراک ہوتا ہے اور نہ اپنی خواہشات کا صحیح علم۔ مثال کے طور پر غلام ہندوستانی اپنے گھریلو ملازم کو آواز دیتا ہے اور نوکر کبھی کبھی سنی انسنی کر دیتا ہے۔
مالک یہ جانتے ہوئے کہ نوکر لاپرواہی کر رہا ہے یوں خاموش ہو جاتا ہے جیسے اس نے نوکر کو نہ کبھی آواز دی اور نہ اس کی ضرورت محسوس کی ہو۔ تعلق اور بے تکلفی کا یہ رشتہ بظاہر مقامی مالک اور نوکر کے درمیان نظر آتا ہے، مگر یہ رشتہ تو اس ملک میں فاتح اور مفتوح کے درمیان ہمیشہ سے قائم ہے۔ انگلستان نے ہندوستان کو فتح کیا مگر اسے سمجھ نہ سکا۔ فوسٹر نے اس کے بارے میں کہانی لکھی اور بات کی تہہ تک پہنچ گیا۔ اس نے لکھا ہے، ایسے ملک کو بھلا کوئی کیا سمجھے گا؟ حملہ آوروں کی کئی نسلوں نے یہ کوشش کی مگر وہ اتنی مدت گزرنے کے باوجود ابھی تک اجنبی ہیں۔ بڑے بڑے شہر جو ان حملہ آوروں نے آباد کیے وہ تو محض ان کی پناہ گاہیں ہیں۔ ان کی لڑائیاں اور مار کے اس گروہ کے برپا کیے ہوئے ہنگامے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے جو گھر کا راستہ بھول گیا ہو۔ ہندوستان کو حملہ آوروں کی اس بے بسی کا علم ہے، اسے تو دنیا بھر کے دکھوں کی خبر ہے۔ وہ پکارتا ہے آؤ اور 100 طرح سے پکارتا ہے آؤ۔ یہ صدا یہاں کی ہر شے سے بلند ہوتی ہے، خواہ وہ حقیر ہو یا عظیم، لیکن کس کے پاس آؤ یہ بات اس نے کبھی واضح نہیں کی۔ یہ ملک ایک پیمان نہیں محض ایک پکار ہے۔ میں نے ناول ختم کیا تو یوں لگا کہ گویا یہ کسی صوفی فلسفی اور عاشق کی لکھی ہوئی مثنوی ہے۔ محض ادیب اور ناول نگار ان بلندیوں تک نہیں پہنچتا ہے۔ آخری دنوں فوسٹر کی ملازمت بڑی انوکھی تھی۔ وہ کیمبرج میں رہتے تھے اور یونیورسٹی کی طرف سے ان کو صرف اس بات کی تنخواہ ملتی کہ جب کوئی چاہے ان کے دروازے پر دستک دے اور ان سے گفتگو کر لے۔ کچھ حیثیت چڑیا گھر کے شیر کی تھی کہ بچے جب چاہیں آ کر دیکھ لیں، اور کچھ حیثیت سبیل کی تھی کہ پیاسے جب چاہیں آ کر پیاس بجھا لیں۔ علامہ اقبال کے آخری سال بھی اسی طرح گزرے تھے۔ جس نے چاہا علی بخش کو آواز دی اور حاضر ہو گیا۔ لارڈ لوتھین حاضر ہوئے تو شرف باریابی دینے والا بنیان اور تہمت میں ملبوس تھا۔ بڑے آدمی وہی اچھے ہوتے ہیں جو اپنے کام میں مصروف ہوں تو 100 پردوں میں پوشیدہ رہیں، اور جب فارغ ہوں تو سارے حجابات دور ہو جائیں اور یارانے نکتہ داں کے لیے صلاح عام بن جائیں۔ میں نے ایک بار اسی خیال میں مگن ہو کر ایک مصور کے گھر دستک دی۔ ان کے بجائے ایک اور شخص برآمد ہوا اور میرے شوق اور مصور کی ذات کے درمیان ہمیشہ کے لیے حائل ہو گیا۔ بڑے آدمیوں کے گرد ایسے چھوٹے آدمی اکثر جمع ہو جاتے ہیں، خود فیض کے اہل نہیں ہوتے اور دوسروں کو محروم کرتے ہیں۔ فوسٹر کی ذات کے گرد کوئی کم ظرف اجارہ دار نہ تھا۔ اس کے پاس ہر عمر اور ہر قسم کے لوگ بلا روک ٹوک آتے جاتے اور وہ ان سے مل کر خوش ہوتا۔ اس نے ایک بار شکوہ کیا کہ اس کے پاس آنے والوں میں باتیں بنانے والے تو بہت ہیں مگر خوش گفتار کمیاب ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک روز میں اور ابن حسن برنی گل افشانی گفتار کی تلاش میں کراچی کی سڑکوں پر مارے مارے پھرتے رہے اور کئی بار راستہ بھول کر اورنگی ہلز کے قریب اس گھر پر جا پہنچے جس کے باہر ایک تختی پر لکھا تھا ملا واحدی۔ ملا واحدی کے 3 امتیازات ہیں: عبارت، ادارت اور رفاقت۔ ان کی عبارت میں 70 برس کی مشق اور مہارت شامل ہے۔ ادارت کا یہ حال ہے کہ ایک وقت وہ اکٹھے 9 رسائل کے مدیر اور محتمم تھے۔ ان کے دوسرے رسالے اور اخبار نہ جانے کتنی دیر چلے مگر ایک سخت جان ماہنامہ وہ 50 برس تک باقاعدگی سے نکالتے رہے۔ جہاں تک رفاقت کا تعلق ہے اس کے 2 دعوے دار ہیں، شہروں میں دلی اور انسانوں میں خواجہ حسن نظامی۔ ایک واحدی صاحب کا ساتھ چھوڑ گئے اور دوسرے کو واحدی صاحب نے خود چھوڑ دیا۔ آزادی سے پہلے ملا واحدی کا نام سن رکھا تھا۔ یہ نام اتنا انوکھا لگا کہ وجہ تسمیہ پوچھنی پڑی۔ معلوم ہوا کہ یہ نام نہیں لقب ہے۔ پیر و مرشد کے عطا کیے ہوئے لقب کی شہرت نے وہ گرد اٹھائی کہ سید محمد ارتضیٰ کا اصلی نام اس غبار میں گم ہو گیا۔ واحدی صاحب کی ناموری میں کچھ دخل ان کے اصلی نام کی گمنامی کو بھی حاصل ہے۔ واحدی صاحب کو نیا نام ہی نہیں بلکہ ایک نئی شخصیت خواجہ حسن نظامی کی توجہ سے حاصل ہوئی۔ یہ ایک دل برداشتہ نوجوان کی حیثیت سے ایک پر اعتماد اور ابھرتی ہوئی ہستی سے ملے۔ ہم عمر اور ہم مشرب تھے، باہم مل بیٹھے اور عمر بھر کا ساتھ ہو گیا۔ دیکھنے والے اس کامیاب دوستی پر حیران ہوئے۔ ایک کم آمیز، ایک کم گو اور پس منظر میں رہنے والا، دوسرا مجلسی طوفانی اور شوخ قلم، ایک سراسر منادی، دوسرا محض تاثرات۔ دیکھنے والوں کی نظر عادات پر گئی یا طبیعت پر، خواص اور جوہر ان کی نظر سے اوجھل رہے۔ دونوں میں وزاداری تھی، اسلام، اردو اور دلی سے محبت تھی، انتھک محنت سے اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے اور آگے بڑھنے کی امنگ تھی۔ دونوں کے دیر پا تعلقات کی شاید ایک وجہ یہ بھی ہو کہ خواجہ حسن نظامی نے انہیں کبھی مد مقابل نہ سمجھا اور ملا واحدی نے انہیں کبھی روایتی پیر نہ مانا۔
یہ اگر مقابلہ کرتے تو ہار جاتے اور اگر نیرے مرید ہو جاتے تو ملا واحدی نہ بن سکتے، جب ذات خود ایک قابل قدر زندگی کا نام ہے۔ نوائے وقت میں جب تاثرات کے عنوان سے واحدی صاحب کا کالم چھپنے لگا تو پہلا کالم پڑھتے ہی دل مچل گیا اور واحدی صاحب کو جاننے اور ان سے ملنے کی خواہش بھی پیدا ہو گئی۔ اکثر تحریریں ایسی ہوتی ہیں کہ مصنف کی ذات ان میں ڈھکی چھپی رہتی ہے، اور بعض ایسی ہوتی ہیں کہ مصنف کو ان سے علیحدہ کرنا ممکن ہی نہیں ہوتا۔ واحدی صاحب اپنی تحریروں میں نمایاں رہتے ہیں۔ ان کی تحریر ایک طرز نگارے سے زیادہ ایک طرز حیاء سے عبارت ہے۔ مغلیہ تہذیب کی وراثت، خاندانی شرافت کا سرمایہ، مرشد کی خاص عنایت، مشاہیر سے ہر وقت کا تعلق، لکھنے پڑھنے کا شوق اور کاروبار، محنت کی عادت، معاملگی کی دیانت، عہد کا پاس، عروس البلاد سے وابستگی، دین کا ذوق، حضور کی محبت اور خدائے بزرگوں برتر کے فضل و کرم پر ایمان کامل حاصل ہو تو لکھنے والے کی ذات تحریر کے ہر لفظ اور فکر کے ہر انداز میں جھلکتی ہے۔ ساری عمر ایک خاص ڈھب سے بسر ہو تو سوچ کا یہ ہمہ گیر مگر پختہ اور یکساں انداز نصیب ہوتا ہے۔ تاثرات سہل اور دل نشیں عبارت کے چھوٹے چھوٹے پارے ہیں، زبان سلیس اور سادہ اتنی کہ پڑھنے میں روانی کا مزہ ملتا ہے، اور مشکل اتنی کہ اسی طرز میں لکھنا چاہیں تو بے بسی کا احساس ہوتا ہے۔ بڑے سے بڑا نقطہ ہو یا نازک سے نازک مقام، اس عبارت کی سادگی میں فرق نہیں آتا اور معنی آفرینی کا حق بھی پوری طرح ادا ہو جاتا ہے۔ واحدی صاحب اپنی تحریر کا مقابلہ اپنے محلے کے شبیر قوال سے کرتے ہیں کہ پھٹی پھٹی آواز تھی مگر جان لگا کر برسوں گاتا رہا، یہاں تک کہ استاد مانا گیا۔ سہل عبارت کا یہ نسخہ بڑا مشکل ہے کیونکہ شبیر قوال کی لگن اور کبھی ہار نہ ماننے کا جذبہ ہر ایک کے حصے میں نہیں آتا۔ واحدی صاحب نے شبیر قوال کے حوالے سے عزم کی اہمیت اور محنت کی ضرورت کے بارے میں جو ہلکا پھلکا اشارہ کیا ہے، اس کی سند وہ تیمور کی زندگی یا نپولین کے اقوال سے بھی لا سکتے تھے، اور کچھ مفرس اور معرب تراکیب سے اس دلیل کو وزنی بنا سکتے تھے، مگر وہ لگی لپٹی بات کہنے کے قائل نہیں۔ وہ سادہ لکھنے اور سچ بولنے کے عادی ہیں، سچ کو انہوں نے بہت قریب سے دیکھا ہے، اس لیے اس کی مثالیں لانے کے لیے انہیں دلی سے باہر جانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ سچ کا یہ سفر ان کی فکر کی کشادہ راہوں پر طے ہوتا ہے یا پرانی دلی کے تنگ گلی کوچوں میں۔ تاثرات کی عبارت کہانی کی طرح شروع ہوتی ہے اور چند سطروں میں جہاں سے شروع ہوئی تھی وہیں جا کر ختم ہو جاتی ہے۔ اس میں پلاٹ، پس منظر اور کردار نگاری مکمل ہوتی ہے، مگر اس کے لیے بے ربط ناولوں کی سی طوالت کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وہ ایک لفظ، ایک اشارے یا ایک سطر میں ایک پوری داستان سمو کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ناول ان کی مختصر نویسی کا یہ کمال ہے کہ ہر منظر مکمل لگتا ہے اور ہر بات مفصل معلوم ہوتی ہے۔ تاثرات کی ابتدا کسی معمولی بات سے ہوتی ہے جو آخر تک پہنچتے ہی غیر معمولی بن جاتی ہے۔ پڑھنے والا چونک اٹھتا ہے کہ غیر اہم اور اہم کا درمیانی سفر اتنا مختصر کیسے ہو گیا۔ واحدی صاحب کا یہ راز ہے کہ وہ اس فاصلے کو عام روی سے ہٹ کر ایک متروک پگ ڈنڈی کے ذریعے طے کرتے ہیں، جسے بے راہ روی کی طویل راہیں دریافت کرنے سے پہلے صراط مستقیم کہتے تھے۔ ایک بار میں تاثرات پڑھتے ہوئے اس لیے چونک اٹھا کہ مجھے اس پگ ڈنڈی پر ملا واحدی کے ساتھ مولانا عبدالماجد دریابادی کا سایہ نظر آیا۔ تاثرات کے پہلے مجموعے کا تعارف مولانا عبدالماجد نے لکھا ہے، اور اس کا حق انہیں یوں بھی پہنچتا ہے کہ تاثرات کا رشتہ فکر اور تحریر میں ان چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں سے جا ملتا ہے جو رسالہ صدق میں سچی باتوں کے عنوان سے چھپتے رہے ہیں۔ دونوں کا پیغام ایک ہے مگر مزاج اور ماحول مختلف ہے۔ سچی باتیں اکثر کڑوی ہوتی ہیں۔ مولانا طنز اور تلخی سے ایک ایسا تقابل پیش کرتے ہیں کہ پڑھنے والا خود کہہ اٹھے، بابیں تفاوت راہ از کجاست تابا کجا۔ ملا صاحب کے یہاں شرینی بیانی ملتی ہے اور پیار سے سمجھ جانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مولانا ایک تنگ نظر اکثریت کے بوجھ تلے دبی ہوئی بد حواس اقلیت کی نحیف آواز ہیں، اور ملا صاحب ایک نظریاتی ملک کی بھٹکی ہوئی اکثریت کے نکار خانے میں طوطی کی آواز۔ سچی باتیں ایک احتجاج ہے اور تاثرات خود احتسابی کی ایک کوشش۔ تاثرات کی پہلی جلد اہتمام سے شائع ہوئی مگر اس کی ترتیب اور تدوین سے اس کے تاثر میں کمی آ گئی ہے۔ تاثرات چھوٹے چھوٹے نثری پاروں پر مشتمل ہے، ہر ٹکڑا ایک اکائی ہے اور اس کا کوئی عنوان نہیں۔ کتاب میں ہر تاثر کو 2-3 ٹکڑوں میں تقسیم کر کے ان کے مستقل عنوانات قائم کر دیے ہیں۔ ربط خلط ملط ہو گیا ہے، بات ادھوری رہ گئی ہے اور کتاب پر پند نامے کا گمان گزرتا ہے۔ میں نے اس کا ذکر واحدی صاحب سے کیا تو فرمایا کہ اپنی رائے سے حکیم سعید صاحب کو مطلع کر دیں۔ کتاب چھپ چکی تھی، میں خاموش ہو رہا۔ اب تاثرات ہاتھ میں لیتا ہوں تو کسی کا یہ مقولہ یاد آ جاتا ہے کہ اگر ایک بے بہا جذبے کو عنوان دے دیا جائے تو اس کی قیمت گر جاتی ہے۔
واحدی صاحب سے میری وابستگی تاثرات کی حکاری کی حیثیت سے قائم ہوئی، مگر ان سے ایک ملاقات کے بعد معاملہ دل بستگی تک جا پہنچا۔ میں ایک ادیب سے ملنے گیا اور ایک بزرگ سے ملاقات ہو گئی۔ مفلوج جسم میں ایک صحت مند ذہن، ضعیفی میں جواں ہمتی، بستر علالت پر ایک سرگرم عمل زندگی۔ انہی دنوں مجھے ایک بیمار بوڑھے اور نامی شاعر سے بھی ملنے کا موقع ملا۔ میں ان دونوں بیماروں کا مقابلہ کرنے لگا۔ ایک سراپا شکر کی تصویر تھا اور دوسرا سراسر شکوہ۔ واحدی صاحب کی قدر کچھ اور بڑھ گئی۔ ادھر گنتی کی چند ملاقاتیں ہوئیں اور ادھر ہر ملاقات میں ان کی شفقت میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ میرے پاس ان کی شفقت کا تحریری ثبوت ان کے 2-3 خطوں کی صورت میں موجود ہے، مگر ان کی ایک تحریر کے حوالے سے مجھے ان کی ناراضگی سے بھی کچھ حصہ ملا ہے۔ واحدی صاحب نے میری قلم کاری کے مختصر کہانی میں لکھا ہے کہ رسالہ نظام المشائخ 52 برس کے بعد 1960 میں اس وقت بند ہوا جب تمام اخبارات سے مارشل لاء کے تحت نئے ڈکلیریشن مانگے گئے۔ شاید وہ صاحب جو ڈکلیریشن منظور کرنے بیٹھے تھے ان کے ذوق نے اسے گوارا نہیں کیا۔ نظام المشائخ واحدی صاحب کی صحافتی زندگی کا نقش اول، خواجہ حسن نظامی کی یادگار اور کتابوں کی تیاری کا ذریعہ تھا۔ اس کا بند ہونا ایک حادثے سے کم نہ تھا، مگر وہ اس حادثے پر بھی خدا کا شکر بجا لائے کہ خود رسالہ بند کرنے اور وضع کو توڑنے کے مجرم نہیں ہوئے۔ مجھے موقع ہی نہیں ملا کہ واحدی صاحب کو بتا سکوں کہ نظام المشائخ کے ڈکلیریشن کو نامنظور کرنے والے حکم پر میرے دستخط ہوئے تھے۔ اس حکم کی وجہ ذوق کی وہ کمی نہیں جس کی طرف واحدی صاحب نے اشارہ کیا ہے، بلکہ وہ زیادتی ہے جو اس وقت کے قانون نے اخبارات پر روا رکھی۔ نظام المشائخ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے اپنی مالی حالت کی وجہ سے نیا اجازت نامہ حاصل نہ کر سکا۔ قانون بنانے والوں کی نیت میں بے شک فطور تھا، مگر اس کے تحت جو احکامات دیے گئے ان میں ذوق کا نہیں ضابطے کا قصور تھا۔ واحدی صاحب کی زندگی میں کوئی تصنع نہیں، جو سوچتے ہیں وہی کہتے اور لکھتے ہیں اور اسی پر عمل بھی کرتے ہیں۔ وزاداری کا یہ عالم ہے کہ 85 برس کی عمر اور فالج کی باوجود 1970 کے عام انتخابات میں ووٹ ڈالنے گئے۔ رائے شماری چونکہ خفیہ تھی اس لیے جس امیدوار کو ووٹ دیا اس کا نام نہیں بتاتے، صرف اتنا اشارہ کیا کہ جس امیدوار کو ووٹ دیا تھا وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ ان انتخابات میں عوامی لیگ کو کامیابی ہوئی اور یہ نتیجہ مگر بھی پاکستان کے لیے مایوسی کا باعث ہوا۔ خیال تھا کہ واحدی صاحب بھی مایوس ہوئے ہوں گے، مگر ان کی رائے سنی تو پتہ چلا کہ وہ تازہ فکر اور جوان ذہن رکھتے ہیں۔ کہنے لگے کہ مشرقی پاکستان میں جو حقیقت سامنے آئی ہے اس سے انکار مضر اور مخالفت بے اثر ہوگی۔ اب تو ان کے ساتھ مل کر کام کرنا اور انہیں بعض کاموں سے روکنا ہوگا تاکہ اسی صورت میں خیر کے سامان پیدا ہو جائیں۔ اخبار میں ایک مختصر خط ملک کے حالات پر لکھا جس میں درج تھا کہ شیخ مجیب تک میری آواز پہنچے یا نہ پہنچے، کم از کم مجیب الدعوات تو سب کی سنتا ہے۔ بس اسی سے دعا ہے کہ جنہیں کامیابی دی ہے انہیں خیر کی توفیق بھی عطا کر۔ ہمارے گناہوں کا بوجھ اتنا ہے کہ دعا قبول نہ ہوئی اور ملک دو نیم ہو گیا۔ واحدی صاحب نے شادیاں 3 کی مگر عشق صرف دلی سے کیا۔ ان کے اس عشق کا حال اس وقت کھلا جب وہ دلی کے فسادات کے بعد مہاجر ہو کر ہجر و فراق کی اس منزل پر آ پہنچے جو بزرٹا لائن کراچی کا آباد ہونے والا پہلا کوارٹر تھا۔ واحدی صاحب نے دلی کے بارے میں لکھنا شروع کیا۔ گاہے گاہے ان کے مضمون چھپنے لگے اور چند برس کے بعد اس مضمون پر ان کا ایک مجموعہ شائع ہو گیا۔ اس کتاب کو دلی کے اس دور پر جس سے یہ متعلق ہے ایک دستاویز کی حیثیت حاصل ہے۔ یہ شہر آشوب یا مرثیہ نہیں ہے، اس کا انداز ہائے دلی کا نہیں بلکہ واہ دلی کا ہے۔ عاشق نے دوری کے غم اور مہجوری کے درد کو عشق کی توہین سمجھتے ہوئے اپنے فراق کو وصل و پیار کی اس کہانی سے بہلایا ہے جو کبھی اس کے شب و روز کا حصہ تھی۔ یوں تو بھارت کے ہر شہر سے مسلمان مہاجر جان بچا کر پاکستان آئے اور ان شہروں کی خوشبو اور یادوں کو ہمراہ لائے، مگر تذکرہ لکھنے کا وقت آیا تو سوائے دلی اور حیدرآباد دکن کے باقی شہروں کو لوگ بھول گئے۔ حیدرآباد کو بھی کوئی ملا واحدی، شاہد احمد دہلوی، اشرف صبوحی، خواجہ محمد شفیع یا خیری خاندان نہ مل سکا۔ ملا واحدی کے یہاں بات سے بات نکلتی ہے اور چراغ سے چراغ جلتا ہے۔ ان کی عمر 85 برس کی ہوگی۔ بچپن میں بزرگوں کی آنکھیں دیکھی اور ان کی باتوں پر کان دھرا، اس لیے ان کی گفتگو سے پوری ایک صدی روشن ہو جاتی ہے۔ گفتگو میں کتنے ہی پیچ کیوں نہ پڑ جائیں اور موضوع کہیں سے کہیں کیوں نہ نکل جائے، واحدی صاحب کی گرفت ڈھیلی نہیں ہوتی۔ مطالعہ اور مشاہدہ ایک طرف، حافظہ اور بیان دوسری طرف، سننے والا کبھی اس پر
حیران ہوتا ہے اور کبھی اس پر نہ حیرت ختم ہوتی ہے اور نہ بات ختم ہونے میں آتی ہے۔ بیان کا انداز یہ ہے کہ وہ بات کا ایک سرا لے کر دائرہ بناتے ہیں، پھر دوسرا سرا اس دائرے سے گزار کر گرہ لگاتے ہیں۔ سننے والا بھی بات کی گرہ میں باندھ لیتا ہے۔ ایک روز کسی بات کے دوران علماء کا ذکر آ گیا۔ وہدی صاحب اس گروہ کی خوش مزاجی، ادب سے لگاؤ کی کمی اور متشدد اور غیر متوازن طبع کا ذکر کرتے ہوئے یوں گویا ہوئے: دو آدمی میں نے اپنی زندگی میں بڑی متوازن طبیعت کے دیکھے ہیں، ایک مفتی کفایت اللہ اور دوسرا حکیم اجمل خاں۔ مفتی صاحب اس معاملے میں حکیم صاحب سے بھی بازی لے گئے تھے۔ مفتی کفایت اللہ جمعیت العلماء ہند کے صدر تھے، قوم پرست اور کانگریسی تھے، مگر حالات کی رفتار پر نظر رکھتے۔ نئی صورتحال کے بارے میں ان کی رائے میں ہمیشہ توازن رہتا۔ ان کے ساتھیوں میں یہ خوبی نہ تھی۔ مولانا احمد سعید اور مولانا حفظ الرحمان سیہاروی دونوں کی طبیعتیں مفتی صاحب سے مختلف تھی۔ مولانا احمد سعید وغیرہ سیاسی مخالفت میں مبالغے سے کام لیتے ہوئے اتنے آگے نکل گئے کہ حقیقت پسندی کے سارے تقاضے پس پش ڈال دیے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے شہر کے رہنے والے اور ان کو جاننے والے پاکستان میں انہیں کبھی اچھے الفاظ سے یاد نہیں کرتے۔ مجھے پاکستان آنے کے بعد ایک بار مولانا احمد سعید کا خط ملا۔ دلی کے موسم کا حال لکھا تھا کہ دو ہیٹر جلانے کے باوجود سردی لگتی ہے، اس میں توازن پایا جاتا ہے، شدت بالکل نہیں رکھتا۔ آپ کا خط جس وقت ملا میں اس وقت ایک دوہری بنیان اور کرتے میں بیٹھا تھا۔ یہاں کی گرمی گوارا، سردی گلابی اور برسات بالکل خشک ہوتی ہے۔ البتہ جی چاہتا تھا بارشیں ذرا زیادہ ہوں، مگر ان کی وجہ سے جھگی نشینوں کو جو تکلیف ہوتی تھی اس کی خاطر بارش کی کمی کو بھی غنیمت جانا۔ مگر یہ تو شروع کے دنوں کا حال ہے۔ اب ہمارے گناہوں نے کراچی کے موسم کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ گرمی میں پارہ 110 ڈگری فارنہائٹ تک چڑھ جاتا ہے، سردی میں کوئٹہ سے سرد لہر چلتی ہے تو کراچی آ نکلتی ہے، برسات میں ساری نئی بستیاں ڈوب جاتی ہیں۔ کراچی کے موسم کا توازن کیا بگڑا کہ سبھی کچھ بگڑ گیا۔ اب تو سنا ہے اسلام آباد میں بھی گرمی 118 ڈگری تک ہو جاتی ہے۔ بات میں مفتی کفایت اللہ کی متوازن طبیعت کی کر رہا تھا۔ مفتی صاحب دیوبند کے تھے۔ سید احمد حفظ الرحمان اور جمعیت کے دوسرے اکابر بھی اسی مدرسے کے تھے۔ دیوبند پر خواہ مخواہ کانگریس کی چھاپ لگ گئی، حالانکہ یہ مدرسہ ولی اللہ تحریک کا ثمر تھا۔ مسلم یونیورسٹی اور دارالعلوم میں بھی ٹھن گئی۔ دین اور سیاست میں دونوں کی راہیں جدا ہو گئیں، حالانکہ ان دونوں درسگاہوں کے بانی یعنی سر سید احمد خان اور مولانا قاسم نانوتوی ایک ہی استاد کے شاگرد تھے۔ دونوں نے دلی میں جس استاد سے پڑھا ان کا نام مملوک علی تھا۔ ویسے مملوک العلی بھی درست ہے۔ قاسم نانوتوی تو ہندوستان سے ہجرت کر چکے تھے، مگر مکہ معظمہ سے واپس بلائے گئے۔ شروع میں علی گڑھ اور دیوبند کے مدارس میں طلباء کی باہمی تبادلے کا رواج بھی تھا۔ میں ایک شخص انیس احمد نامی کو جانتا ہوں، جنہیں صاحبزادہ آفتاب احمد خاں کے دور میں علی گڑھ سے گریجویٹ ہونے کے بعد اس اسکیم کے تحت دیوبند بھیجا گیا، جہاں انہوں نے درس نظامی مکمل کیا۔ اگر یہ روایت جاری رہتی اور دونوں ادارے ایک دوسرے کے نزدیک آ جاتے تو خوب ہوتا۔ اس قسم کے اشتراک کے لیے جس طرح کی اعلیٰ ظرفی اور متوازن طبیعت چاہیے وہ عام نہیں۔ دیوبند میں بڑے بڑے صاحب علم و کمال گزرے ہیں، ادب سے ان کا زیادہ تعلق نہیں رہا۔ آپ نے شیخ الہند کے ترجمہ قرآن پاک پر شبیر احمد عثمانی کے حاشیے دیکھے ہوں گے۔ زبان کے لحاظ سے بہت معمولی ہیں۔ اشرف علی تھانوی بہت باکمال بزرگ تھے، مگر تھانہ بھون زبان اور محاورے کے لیے سند نہیں ہیں۔ خواجہ حسن نظامی نے ایک بار رسالہ منادی میں معافی نامہ شائع کیا، جس میں لکھا تھا کہ میں مولوی اشرف علی تھانوی سے اس بات کی معافی مانگتا ہوں کہ میں نے بہشتی زیور پر فحش نگاری کی تہمت رکھی تھی، مگر میں اپنی اس رائے کے لیے معافی نہیں مانگ سکتا کہ انہیں اردو لکھنی نہیں آتی۔ علماء میں زبان پر ادیبانہ قدرت صرف نذیر احمد کو حاصل تھی۔ بے حد محنتی اور ذہین تھے۔ محض مولوی نذیر احمد نہ تھے بلکہ ڈپٹی نذیر احمد تھے، لہٰذا علماء نے انہیں مان کر نہ دیا۔ اگر زندگی مولوی کسی بسر کرتے تو علماء کو مانتے ہی نہ بن پڑتی۔ ویسے نذیر احمد کی مزاج میں شوخی تھی۔ میں نے کہیں لکھا ہے کہ نذیر احمد ادب کی خاطر دین سے بے ادبی کر جاتے تھے۔
ان کے ترجمے کے بعض مقامات محل نظر ہیں۔ سارے دیوبندی تراجم شاہ رفیع الدین اور شاہ عبد القادر کے تراجم کو سامنے رکھ کر کیے گئے ہیں۔ شاہ رفیع الدین نے لفظی ترجمہ کیا اور ان کے بھائی نے محاورہ۔ اردو کے محاورے بدلتے رہتے ہیں اور نئے ترجمے ہوتے رہتے ہیں۔ ویسے شاہ ولی اللہ کی دورس نظر نے دیکھ لیا تھا کہ عربی میں عام مسلمانوں کی تعداد اتنی تیزی سے کم ہو رہی ہے کہ اس کے لیے مروجہ زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ ہونا چاہیے۔ تراجم کا سلسلہ پہلے فارسی اور پھر اردو میں اس خطرے کے پیش نظر شروع ہوا کہ ہم عربی سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اب کیفیت یہ ہے کہ پتہ نہیں چلتا کہ آج کی زبان کیا ہے اور کل کی زبان کیا ہوگی۔ ترجمہ کریں تو کیسے اور کچھ لکھیں تو کیوں کر۔ بات مفتی کفایت اللہ کی ہو رہی تھی۔ آپ نے دلی تو دیکھی ہوگی۔ دلی دروازے کے باہر بائیں جانب محلہ در محلہ مسلمانوں کی آبادی تھی اور دائیں طرف ہندو آباد تھے۔ ہندوؤں کے حصے میں صرف 3 مسلمان رہتے تھے۔ ایک ممتاز علی رئیس جو نواب اسماعیل کے رشتہ دار تھے، بس ایک کوٹھی فیض بازار کے اس طرف نالی تھی۔ دوسری کوٹھی ڈاکٹر انصاری کی تھی جس میں انجمن ترقی اردو کا دفتر ہوا کرتا تھا۔ انجمن کو ان دنوں وہاں کون گھسنے دیتا، وہ تو مسلمان کا مکان تھا اس لیے ہندو کچھ نہ کہہ سکے۔ تیسرا مسلمان جو وہاں رہتا تھا وہ جوش صاحب تھے۔ وہ کبھی کبھی میرے یہاں آتے، ان کے ساتھ ہمیشہ آزاد انصاری ہوتے جو خود بھی شاعر تھے۔ جوش کیسے اس حصے میں آباد ہوئے اور کیا کام کیا کرتے تھے اس کا مجھے علم نہیں۔ دلی میں مکان پرانی طرز کے ہوا کرتے تھے، اگرچہ بالا خانوں کا رواج تھا مگر جدید طرز کے رہائشی فلیٹ ابھی استعمال میں نہ آئے تھے۔ ہندوؤں نے اپنے حصے میں پہلی بار کچھ فلیٹ بنائے جن کے نئے پن کی وجہ سے بہت سے مسلمانوں نے بھی انہیں کرائے پر لینا چاہا۔ ان میں میرے بھانجے فرید بھی شامل تھے۔ فرید سرکاری ملازم تھے، ہندوؤں نے انہیں بھی انکار کر دیا۔ فرید کی حلال خوری ہندوؤں کے ان فلیٹوں میں بھی کام کرتی تھی۔ اس نے مالکوں سے کہا، آپ فرید کو کیوں آباد نہیں کرتے، وہ تو ماंس بھی نہیں کھاتے۔ عجیب بات ہے کہ فرید کو بچپن ہی سے گوشت سے اجتناب ہے اور وہ سبزیاں کھاتا ہے۔ مالکوں نے جواب دیا، فرید تو ماंس نہیں کھائے گا مگر کیا اس کے گھر والے اور اس کے گھر آنے والے بھی نہیں کھائیں گے؟ یہ ان دنوں دلی میں ہندو اور مسلمانوں کے تعلقات کا حال تھا۔ میں نے یہ واقعہ آصف علی کو سنایا۔ اس وقت آصف علی کے گھر پر مفتی کفایت اللہ بھی ملنے کو آئے ہوئے تھے، جن کے متوازن طبیعت کے ذکر سے یہ بات چلی تھی۔ آصف علی بیرسٹر بڑے اچھے مقرر تھے، وکالت بھی بڑی لگن اور محنت سے کرتے تھے۔ قانونی موشگافیوں اور دل نشیں انداز تقریر و تکلم کی وجہ سے بڑی مؤثر شخصیت پائی تھی۔ کہنے لگے، ایسا ہی واقعہ میرے ساتھ بھی پیش آیا ہے۔ میں نے نہیں بلکہ ارونا، آصف علی کی ہندو بیوی نے، ایک مسلمان کے لیے شنکر لال کا گھر لینا چاہا۔ یہ شنکر لال آپ جانتے ہیں کون تھے؟ یہ مدن موہن کے بیٹے تھے۔ مدن موہن کے ایک لڑکے کا نام شنکر لال، دوسرے کا نام سری رام تھا۔ یہ دلی کا صنعت کار گھرانہ تھا، دلی کلاتھ ملز کے مالک۔ مدن موہن پہلے تو مل کا معمولی کارندہ ہوا کرتا تھا اور ملکیت چھنا مل کی تھی۔ چھنا مل کا گھرانہ غدر کے دنوں میں، یا یوں کہیے کہ غدر کی وجہ سے امیر ہوا تھا۔ ان کے کئی کارخانے تھے۔ دلی کلاتھ ملز میں میرے والد کا بھی کچھ حصہ ہوا کرتا تھا۔ وہ کبھی کبھی حساب فہمی کے لیے جاتے اور میں ان کے ہمراہ ہوتا۔ میری عمر 10-12 برس کی ہوگی۔ ایک تخت پر اجلی چاندنی بچھی ہوتی اور اس پر چھوٹے سے ڈیسک کے سامنے مدن موہن بیٹھے ہوتے۔ میں بچہ تھا، میرے لیے تھوڑی سی مٹھائی منگا دیتے، میں اس وجہ سے ان سے مانوس ہو گیا۔ یوں وہ بڑے لحاظ کے آدمی تھے۔ دلی میونسپل کمیٹی میں میرے ساتھ ممبر تھے۔ میں نیا ممبر بنا تھا۔ عزیز اللہ بقائی نے کہا، میرا کیس بلڈنگ کمیٹی میں آئے گا، وہ پاس کرا دیں۔ میں نے حامی بھر لی۔ میونسپل کمیٹی میں رواج یہ تھا کہ انگریز افسر اجلاس کی صدارت کرتا۔ جب تعمیرات کے معاملات پیش ہوتے تو وہ اٹھ جاتا اور وائس پریزیڈنٹ کی صدارت میں یہ معاملے طے ہوتے۔ میں نے مدن موہن سے عزیز اللہ کی بابت کہا۔ اس نے وہیں ہریش کو آواز دی، یہ بلا کا وکیل تھا۔ اس سے ذکر کیا تو اس نے اپنی فائل دکھائی۔ ایجنڈے کی اس شق پر اس نے ہاتھ سے 2 صفحے اس کے خلاف لکھے ہوئے تھے۔ ہریش کہنے لگا، کیس میں کوئی جان نہیں۔ مدن موہن بولے، مولانا نے کبھی کوئی کام نہیں کہا، اس لیے کرنا ہی ہوگا۔ اور یوں عزیز اللہ بقائی کا وہ مشکل کام آسانی سے ہو گیا۔ مدن موہن کے اسی طرح کے سلوک کی وجہ سے وہ مجھ سے روا رکھتے تھے۔ میں نے 17 برس کی عمر میں جب وہ کارخانے کی حصہ داری کے کچھ فارم ایوزی ووٹ کے بھر کر لائے تو بلا چونو چرا ان پر دستخط کر دیے تھے۔ دراصل ان کے بیٹے سری رام کو، جو ان پڑھ تھا اور بزاز کی دکان پر کام کرتا تھا، کسی ہندو نے متبنہ بنا لیا۔ جب وہ مرا تو ساری جائیداد سری رام کو ملی۔ بس ان کے گھر والوں نے دلی کلاتھ ملز کے حصے خریدنے شروع کر دیے۔ مدن موہن ڈائریکٹر ہو گئے۔
انہوں نے بہت ہوشیاری سے کام لیا، کبھی مل کو آگ لگا دی، حصص کی قیمت گر گئی تو خرید لی اور نقصان بیمہ کمپنی سے بھر لیا۔ غرض آزادی کے وقت 90% حصص اس گھرانے میں تھے۔ ان کا شمار برلا اور ٹاٹا کے ساتھ ہوتا تھا۔ مدن موہن کے دونوں بیٹوں یعنی شنکر لال اور سری رام کو سر کا خطاب بھی ملا۔ اس گھرانے کے مسلم دوستی اور رواداری کا بڑا چرچا تھا۔ ان کے اٹھنے بیٹھنے والوں میں بڑی تعداد مسلمانوں کی تھی۔ آداب اور رواج میں مسلم معاشرت کا بڑا لحاظ اور خیال رکھا جاتا تھا۔ دلی کلاتھ ملز کے مشاہرے ایک عرصے تک آزادی کے بعد بھی جاری رہے۔ اس گھرانے سے مسلمانوں کے خلاف کسی تعصب کی توقع نہ تھی۔ آصف علی کہنے لگے کہ ارونا نے ایک مسلمان کے لیے شنکر لال کا ایک گھر کرائے پر لینا چاہا۔ جب یہ بات چھڑی تو اس وقت جیسا کہ میں بتا چکا ہوں مفتی کفایت اللہ بھی وہاں موجود تھے۔ ایک بار میں نے طلاق کا ایک مسئلہ آصف علی اور مفتی صاحب کے سامنے رکھا۔ دونوں کی رائے میں اختلاف تھا۔ آصف علی ٹھہرے وکیل، فوراً بڑی کتابیں اور حوالے نکال لائے۔ 3.5 گھنٹے تک گرما گرم بحث ہوتی رہی۔ گرم جوشی زیادہ آصف علی نے دکھائی۔ مفتی صاحب نے بڑی دلچسپی اور تحمل سے اس بحث میں حصہ لیا۔ آخر طبیعت پر اختیار رکھتے تھے۔ ان کے علم اور سمجھ کا یہ عالم تھا کہ آصف علی کی ذہانت اور دلائل انہیں مرعوب نہ کر سکے۔ اس طویل بحث میں ایک بار بھی مفتی صاحب کی کسی دلیل یا سند کا درجہ آصف علی کے دیے ہوئے دلائل اور لائی ہوئی اسناد سے کم نہ تھا۔ متبحر عالم تھے۔ جب آصف علی نے گھر کا قصہ پورا کرتے ہوئے بتایا کہ شنکر لال نے ارونا کے بیچ میں پڑنے کے باوجود مسلمان کو مکان کرائے پر دینے سے انکار کر دیا تو مفتی صاحب کہنے لگے، واحدی صاحب، حالات بڑی تیزی سے بدل رہے ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آنے والا زمانہ مسلمانوں کے لیے کتنا خراب اور تکلیف دہ ہوگا۔ مفتی صاحب نے جو یہ بدلتے اور بگڑتے حالات دیکھے تو جمعیت علماء ہند سے استعفیٰ دے دیا۔ مسلم لیگ میں تو شامل نہ ہوئے لیکن سیاست سے کنارہ کش اور کانگریس سے دل برداشتہ ہو گئے۔ آزادی کے 1 برس بعد انتقال کیا۔ دینی حلقوں میں وہ بڑے نیک نام ہیں اور سیاسی حلقوں میں بھی ان کا نام سب بڑی عزت سے لیتے ہیں۔ سیاست میں حریف اور مخالف کے حصے ایسی عزت کہاں آتی ہے؟ یہ تو مفتی صاحب کے مزاج کا فیضان ہے اور مزاج جیسا کہ میں نے کہا بڑا متوازن تھا۔ واحدی صاحب سے گفتگو کے دوران میری اور ابن حسن برنی کی کیفیت یکساں تھی مگر نشست کا اندازہ مختلف تھا۔ میں باتوں میں محو اور کھویا ہوا تھا اس لیے کرسی پر ڈھیر تھا۔ وہ متوجہ اور چوکس تھے اس لیے مؤدبانہ بیٹھے رہے۔ انہیں اس طرح بیٹھے دیکھ کر مجھے واحدی صاحب کا شجرہ یاد آ گیا۔ کہتے ہیں کہ نادر شاہ ہاتھی سے اس لیے اتر گیا کہ اس کی لگام نہیں ہوتی اور شاہ جہان کو ہاتھی پر چڑھنے میں یوں تعامل ہوا کہ شاہ کی طرف فیل بان کی پشت ہوتی ہے۔ نادر شاہ کو دلی میں قتل عام کرنے اور حلوہ کھانے کے بعد تھوڑی سی فرصت ملی، وہ سامان باندھنے میں صرف ہو گئی، وگرنہ وہ ہاتھیوں کو بھی لگام چڑھا دیتا۔ مغلوں نے آداب شاہی کا یہ حل ڈھونڈا کہ بخارا سے ایک صحیح النسب سید طلب کیے گئے جو سواری کے دوران فیل بان کی پشت سے پشت ملا کر بادشاہ سلامت کے روبرو بادب باملاحظہ ہوشیار بیٹھے رہتے۔ یہ عہدہ پیش نشین کہلایا اور عہدیدار کو فوجدار خاں کا خطاب ملا۔ ملا واحدی آخری فوجدار خاں کی لڑکی کے پڑپوتے ہیں۔ ہاتھی چلتا تو بادشاہ کی نظر آگے پڑتی اور پیش نشین کی نظریں پیچھے لگی رہتی۔ واحدی صاحب کو ماضی کی طرف منہ کر کے دیکھنے اور لکھنے کی عادت شاید ورثے میں ملی ہے۔ وہ دلی مرحوم کے پیش نشین تو بن گئے مگر فوجدار خاں نہیں بن سکے۔ یہ خطاب تو ان کے پیر و مرشد خواجہ حسن نظامی کو زیب دیتا ہے جنہیں کلک رہا کہ نصف صدی کی رفاقت کے باوجود ملا واحدی ان کی انشا پردازی کے وارث نہ بن سکے۔